اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، میں سب سے پہلے آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ اسلاموفوبیا سے مراد کیا ہے؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ اور سلام پاکستان کی ٹیم کو اس نئے انیشیٹو کے اوپر بہت مبارکباد۔ جس طرح ڈسکور پاکستان ہمیشہ سے ہی پاکستان کے خوبصورت چہرے کو دنیا بھر سے متعارف کروانے کا ذریعہ رہا ہے، یقیناً آپ کا یہ جو نیا پروگرام اور سیگمنٹ ہے یہ بھی لوگوں تک پاکستان کا وہ خوبصورت، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کا حقیقی چہرہ پہنچانے میں معاون اور مددگار ہو رہا ہے تو شاید یہ غلط نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آج کا سبجیکٹ بھی زندگی سے بہت قریب ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ ان موضوعات میں سے ایک موضوع ہے جس نے دنیا بھر کے ساری فکری دنیا کو بالخصوص اور عوامی سطح پر، عمومی سطح پر پوری انسانی زندگی کو متاثر کر رکھا ہے۔ اسلاموفوبیا کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بیسیکلی یہ ٹرم جو ہے پچھلے کچھ 20-25 سال سے ذرا زیادہ سننے میں آ رہی ہے، لیکن اس کا آغاز جو ہے ظاہری طور پہ اسلاموفوبیا بنیادی طور پہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، اور جب ہم اس کی تعریف کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلاموفوبیا سے مراد بنیادی طور کے اوپر اسلام سے کسی انداز کا خوف جو ہے اسے ہم اسلاموفوبیا کہتے ہیں۔ اور جب اس کی تشریح میں ہم جاتے ہیں اور تھوڑی سی تفصیل جاننے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلاموفوبیا سے مراد یہ ہے کہ فوبیا کہتے ہیں کسی انجانے خوف کو، ایک ایسا خوف جس کی بظاہر کوئی اسباب موجود نہ ہوں، بظاہر جس کا کوئی جواز موجود نہ ہو، لیکن کسی نہ کسی درجے پہ وہ آپ کی زندگی کو، آپ کی توجہ کو متاثر کر رہا ہو۔ تو اسلاموفوبیا جو ہے عمومی طور پہ اس کے یہ کیونکہ زیادہ زیر استعمال جو آئی وہ پچھلے 20-25 برس میں آئی، اور بالخصوص 9/11 کے بعد کا جو فیز ہے اس میں تو ویسٹرن ورلڈ نے بالخصوص اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ شروع کیا، وہ کہ اس کی ابتدا یا اس ٹرم کے استعمال کا آغاز جو ہے وہ کوئی ارلی 90s میں ہمیں نظر آتا ہے، وہاں سے اس کے اوپر گفتگو ہونا شروع ہوئی، اور کئی جو یورپ کے مفکرین تھے، دانشور تھے، انہوں نے اس کو بطور ٹرم ایک اصطلاح کے طور پہ استعمال کرنا شروع کیا۔ لیکن میں جب اس کی تفصیل اور تاریخ میں جاتا ہوں تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ جو اسلاموفوبیا ہے یعنی اسلام کے غلبے کا خوف، اسلام سے متعلقات کا خوف جو ہے، یہ بنیادی طور پہ اس کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی خود اسلام کی تاریخ پرانی ہے، یعنی ڈے 1 سے ہی اسلام کے ساتھ لوگوں کا ایک درجے کا خوف جو ہے وہ وابستہ ہو گیا۔ اور اس کا سبب کیا ہے، جب ہم اس کی گہرائی میں جاتے ہیں تو مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے، ڈاکٹر حمید اللہ نے اس کے اوپر بہت پہلے، جب ابھی 9/11 نہیں ہوا تھا اور یہ سارا فیز اس سینیریو میں ابھی ہم اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں اور دنیا جس سے متاثر ہو رہی ہے، اس سے بہت پہلے انہوں نے اس پہ بڑی خوبصورت گفتگو کر رکھی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اسلام سے وابستگی کا خوف ہے، اسلام کے غالب آ جانے کا خوف ہے، بنیادی طور پہ اس کے 3 اسباب ہیں اور اس کی 3 ڈائمنشنز ہیں۔ یعنی پہلی اس کی ڈائمنشن یہ ہے کہ اسلام سے خوف کا جواز اور سبب یہ ہے کہ جس رفتار کے ساتھ اس نے پوری دنیا کے انسانوں کو اس قلیل وقت کے اندر متاثر کیا ہے، اس کی مثال اس سے پہلے کہیں کسی نظریہ حیات کے ساتھ وابستگی میں نظر نہیں آتی ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ صرف 1500 سال کی کہ ایک مختصر سے عرصے کے اندر جو انسانی تاریخ کے اس طویل سفر میں بہت مختصر سا وقت ہے، اس مختصر سے دورانیے میں اس نظریہ حیات نے اپنی کاملیت کی وجہ سے، زندگی کے ساتھ قربت کی وجہ سے، اور ایک درجہ آگے جا کے اگر میں یہ کہوں کہ انسانی زندگی کے حسن کے اعتبار سے اس کے اندر جتنی خوبصورتیاں پائی جاتی ہیں، جتنا یہ فطرت کے قریب ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے انسانوں کو یعنی بہت اعلیٰ درجے پہ متاثر کیا، اور دنیا کی 6 کے 6 آباد بر اعظم جو ہیں وہاں پر اس کی پریزنس ہمیں نظر آتی ہے۔ اور مختصر سے وقت کے اندر یہ دنیا کا دوسرا، اور میں بڑی احتیاط سے یہ بات کہوں گا کہ پریکٹسنگ ریلیجن کے طور پہ ایک ایسا نظریہ جو لوگوں کی زندگی میں عملی طور پہ داخل ہے، شاید اس اعتبار سے یہ دنیا کا سب سے بڑا نظریہ حیات ہے۔ تو اس کا خوف پہلے سطح پہ تو یہ تھا، لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ ایک ایسا نظریہ ہے زندگی گزارنے کا کہ جو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینا چاہتا ہے، ایک ایسا نظریہ حیات جو فکری سطح کے اوپر انسان کو اپنی خواہش کا غلام نہیں ہونے دیتا۔ اس سے کیسے توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے فالوور کو، اپنے ماننے والے کو کسی اور انسان کی غلامی کے لیے قبول کرے یا اس کو تیار کرے؟ نتیجتاً جو ہر زمانے کی بڑی قوتیں تھیں، جو غاصب قوتیں تھیں، جو برسر اقتدار قوتیں تھیں، ان کو اس سے خطرہ محسوس ہونا شروع ہوا کہ اس نے انسانوں کو آزاد کروایا گیا۔ اور دوسرے درجے پہ معاشرتی سطح کے اوپر اس دین نے انسانوں کے ساتھ معاملات میں ایسی خوبصورتیاں عطا کی ہیں، ایسی آسانیاں عطا کی کہ اس کے مخالفین کو یہ خوف لاحق ہو گیا کہ اس پیغام کے اندر ایک ایسی عملی قوت اور خیر موجود ہے کہ جو اس کے قریب ہوتا ہے، اس کے وابستگان کے قریب ہوتا ہے، اس کے پیروکاروں کے قریب ہوتا ہے، وہ ان کے اخلاق سے، ان کے عمل سے، ان کے کردار سے ایسی روشنی لینا شروع ہوتا ہے کہ وہ اس روشنی کا حصہ بننا چاہ رہا ہوتا ہے، وہ اس دائرہ رحمت جو ہے اس کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو دوسرے درجے پہ
یہ ان کو خوف لاحق تھا، اور پھر تیسرا براہ راست خوف وہ جو مقتدر قوتیں ہر زمانے کی رہی ہیں انہیں یہ خوف لاحق رہا کہ یہ ایک ایسا نظام حیات ہے جو انفرادی زندگی میں جیسے رہنمائی عطا کرتا ہے، بالکل اسی طرح یہ ایک اجتماعی نظم کا تصور بھی عطا کرتا ہے، اور اجتماعی نظم کے اندر بھی وہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزادی کا پیغام دیتا ہے۔ گویا انہیں اپنا وہ جو غاصبانہ اقتدار ہے اس کی گرفت کمزور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، تو وہ پھر اسلام سے خوف زدہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ بڑی بنیادی بات ہے کہ ایک ایسا دین ہے جس کی بنیاد ہی، جس کا نام ہی اسلام یعنی سلامتی ہے، اور ایک اگلے درجے پہ آپ دیکھیں کہ یہ ایسا نظریہ حیات ہے جس کے لانے والے رسول کا تعارف ہی یہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے، وہ سارے عالمین کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، مومنین اور مسلمانوں کے لیے تو یقیناً ہیں ہی ہیں، عام انسانوں اور اس سے اگلے درجے پہ بڑھ کر یہ ایسا خوبصورت نظام حیات ہے، ایک ایسا خوبصورت نظریہ زندگی ہے جس کے اندر انسانوں، حیوانات، نباتات تو ایک درجے پہ ہیں، جو جمادات اور حشرات الارض کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، جو ان کے لیے بھی رحمت کا اعلان کرتا ہے اور پیغام دیتا ہے، اس دین سے بنیادی طور پہ اس کے اندر موجود جو محاسن اور خوبیاں ہیں انہوں نے دنیا کی جو مقتدر حلقے تھے اور صاحب اقتدار حلقے تھے ان کے اندر ایک خوف پیدا کر دیا۔ اور اس کی تاریخ جیسے میں نے کہا، بس آخری فکرہ میں کہا کہ پھر باقی دوستوں کو شریک گفتگو کرتے ہیں، وہ کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں اپنے معاشرے کے اندر اس زمانے کے سب سے بہترین انسان شمار کیے جاتے تھے، اور پورا معاشرہ انہیں ایک انسان کامل کے طور پر لیتا تھا، اور لوگ خواہش کرتے تھے، اپنے بچوں کو مثال دیا کرتے تھے کہ ان جیسا بنو، وہ جو صادق بھی ہے اور وہ جو امین بھی ہے، ان خصوصیات کے ساتھ جو ہر ایک کے لیے معاون اور مددگار ہے، غم گسار ہے، ویسا مزاج اپناؤ۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی اس لافانی کلام کے ساتھ منسلک کیا، اللہ کی فرما برداری میں دینے کی بات کی، تو وہ ساری قوتیں جن کے پسندیدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ ساری قوتیں ان کے خلاف ہو گئیں۔ گویا ان کے اندر ایک اسلاموفوبیا پیدا ہو گیا، یعنی اسلام سے خوف پیدا ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو یعنی کوئی خوف لاحق نہیں تھا، ان کو تو وہ اپنے لیے مشفق اور مہربان سمجھتے تھے، لیکن حضور کے لائے ہوئے پیغام سے وہ اس درجے پہ خائف تھے کہ اگر یہ پیغام، یہ روشنی جو حضور لے کر آئے، اگر یہ باقی انسانوں تک منتقل ہونا شروع ہو گئی تو یقیناً کسی نہ کسی درجے کے اوپر یہ جو ہمارا غاصبانہ قبضہ ہے، یہ جو زبردستی ہم نے لوگوں کو غلام بنا رکھا ہے، یہ شاید گرفت ہماری کمزور ہو جائے گی، اور یہ اس وقت کا خوف ہے جو مختلف ڈائمنشنز میں، مختلف حیثیتوں سے، مختلف صدیوں سے سفر کرتا ہوا آج اس شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے۔